اہل عرب میں سے اگر کسی عورت کو حیض آ جاتا تھا نا تو وہ عرب والے اس عورت کو منحوس سمجھتے تھے کہ یہ اور منحوس ہے، اس کو حیض آ گیا۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اس عورت کو اپنے بستر سے بھی جدا کر دیتے، اپنے گھر سے بھی جدا کر دیتے، ایسی نگاہ سے دیکھتے کہ اس عورت نے کوئی بڑا جرم کر لیا ہو، اتنا اس عورت کو منحوس سمجھتے، سخت سمجھا کرتے تھے۔ اور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ٹائم آیا نا تو نبی علیہ السلام نے ان عورتوں کے حقوق کے لیے کیا کیا باتیں کی اور کیا کیا ان کو حقوق دلائے۔ آج جو کہتے ہیں نا کہ عورت آزاد نہیں ہے، عورت کو حقوق نہیں دیے گئے، یہ سب سے زیادہ حق عورت کو ہی دیے گئے کہ اہل عرب جب یہ بیماری لاحق ہوتی، ان کو حیض یا نفاس یا استحاضہ آتا تو وہ منحوس سمجھتے تھے، لیکن یہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو حضور علیہ السلام نے اپنے اقوال، اپنے افعال کے ذریعے سے ان عورت کی تکریم کر کے بتائی کہ یہ عورت اگر ان کو حیض یا نفاس آیا تو یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس میں اس عورت کی کوئی بھی خرابی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، یہ اس عورت کا قصور نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے، یہ تو امر ربی ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے جو کہ اس عورت نے قبول کیا ہے، اور یہ عورت کو آئے گا ہی آئے گا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کو یہ امر لائق ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کرتی اس حالت کے میں حائضہ ہوتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہے کہ اہل عرب ان عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے جن کو حیض آتا تھا یا استحاضہ یا نفاس آتا تھا، ان کو گھر سے، بستر سے، ہر جگہ سے الگ کیا کرتے تھے، لیکن میرے لجپال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میں حیضہ ہوتی تھی نا، حیض کی حالت میں ہوتی تھی، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب ہوتے اور اپنے سر کو میری طرف کرتے، میں آپ علیہ السلام کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے افعال کے ذریعے سے بھی ان لوگوں کے اقوال کی مخالفت کی کہ یہ جو عورت کو عارضہ لائق ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ عورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اس پر راضی ہے۔ تو تم لوگ صرف جو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے تم لوگ کو فرمایا اس کو فالو کرو، اور جس چیز کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اور دین نے تم لوگ کو آسانی دی پورا کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں بھی آپ کو بتایا، حائضہ عورت کو جو حیض آتا ہے وہ اس کی کم از کم دن ہے، وہ کہیں 3 دن ہے۔ حائضہ بالغہ عورت کو جو خون آتا ہے وہ کتنے کم از کم کہ وہ 3 دن آئیں گے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک۔ اگر اس سے زیادہ آئے نا تو استحاضہ ہو جاتا ہے، اور استحاضہ کا خون یہ ایک بیماری ہے، اور حیض کی حالت میں اس عورت سے نماز، روزہ وغیرہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن استحاضہ کی حالت میں اس سے معاف نہیں ہوتا۔ اگر اس کو خون بھی آ رہا ہو نا تب بات پڑے گی۔ اب وہ چاہے علماء کے سے سیکھ لے کہ اس میں اگرچہ شرعی معذور بھی ہو جائے تو اس ٹائم پر بھی اس کو نماز پڑھنی پڑی ہے، شرعی معذور کے بہت سارے مسائل ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کسی دن ڈسکس کریں گے۔ اور ایک ہوتا ہے نفاس۔ نفاس وہ ہوتا ہے کہ عورت اگر بچہ جنتی ہے، بچہ جننے کے بعد جس عورت کو خون آتا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ جو دنوں کی مقدار ہے، علماء نے لکھا 40 دن ہے، کم از کم ہے ہی نہیں۔ اگر 40 دن سے زیادہ آئے نا تو وہ ہوتا ہے، وہ بھی استحاضہ ہو جاتا ہے، بیماری